سے اندر آگے بڑھ جائے اور باہر السلام علیکم سب رضا ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ محترم حضرات، دیگر سیرت جلسوں کی طرح بسم اللہ کہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد کوئی تعریف و توصیف کے لائق ہے تو صرف اور صرف تاجدار مدینہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرات نازیہ کلام سے مستفید ہو رہے تھے۔ آپ حضرات جو دائیں بائیں اور سامنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات سے بارہا یہ التماس کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات بہت سکون اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب میں نازیہ کلام کے بعد تقریر و خطابت کے لیے اب میں شعلۂ نواز بس بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والعاقبۃ لمن اتقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بزرگان ملت معزز حاضرین، قابل صد احترام صدر مکرم، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت کے اندر ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں ایک مختصر سا میمورنڈم پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک آیت قرآن پاک کی اس موضوع سے متعلق میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک آج اخبار کی جو خبر ہے اس کے حوالے سے صفائی دینا چاہتا ہوں۔ آج کے اخبار میں ایک خبر ہے خرجے کی انتظامیہ اور مسلم سماج کا آمنا سامنا۔ یہ کسی اخبار کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن یہاں کی حقیقت حال نہیں۔ کوئی کسی طرح کا انتظامیہ سے آمنا سامنا کچھ نہیں ہے۔ کل کو شاید یہ خبر آ جائے کون جیتا کون ہارا، یہ بالکل خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر کا یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے، ہار جیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم اور انتظامیہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، ہم اور انتظامیہ آمنے سامنے نہیں ہے بلکہ آگے پیچھے ہیں۔ وہ اگر امن و شانتی کے لیے 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ 4 قدم آگے رہیں گے۔ ہم نے کوئی بھی کبھی کسی بھی وقت کے اندر شہر کے اندر اس 40-42 سالہ مدت کے اندر کوئی کام کوئی تحریک ایسی نہیں کی جس سے کہ خرجے کی امن و شانتی کو کسی طرح کا کوئی خلل پڑے۔ ابھی بھی ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی خلل ڈالنے کے لیے کوئی ارادہ رکھتا ہے تو میں یہ منسوخ کرتا ہوں۔ کوئی کسی طرح کا انتشار خلبشات، کسی طرح کا کوئی شرارت، کسی طرح کا کوئی ہلڑ بازی،
کسی طرح کی کوئی نعرے بازی، کسی طرح کے ہار جیت کا کوئی مسئلہ یا کسی طرح کے آمنے سامنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کی انتظامیہ کے ذمہ دار سے بہت ہی خوشگوار ماحول کے اندر مسجد میں بیٹھ کر کے بات چیت ہو رہی تھی، وہ اپنی معذرت بیان کر رہے تھے کہ بھائی ہم احکامات کے مکلف ہیں۔ ہم نے کہا کہ بہت آپ احکام کے مکلف رہیے، ہم اپنے اس اعلان کے مکلف ہیں کہ جو ہم شہر میں سماج کو ایک اعلان دے چکے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم بھی ان کے سامنے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ، اور آئندہ بھی ہم امن قائم کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ آگے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا بھی یہ سمودائے مسلم یہاں بیٹھا ہوا ہے سب کا سب امن و شانتی اور امن و امان قائم کرنے کا داعی ہے۔ میں تمام حضرات سے پرزور اپیل کرتا ہوں، جیسے یہاں آپ خوشگوار ماحول کے اندر امن و شانتی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ یہاں آئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب یہاں سے واپس جائیں گے تو بھی اسی طریقے پر ذکر کرتے ہوئے جائیں، یہاں بھی بیٹھ کر کے اپنا ذکر کرتے رہیں انفرادی طور پر خاموشی کے ساتھ۔ اب میں اپنی بات شروع کروں گا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنائے دیتا ہوں، اور وہ لطیفہ یہ کہ ایک بڑے میاں حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور وہ بڑے میاں بوڑھے آدمی تھے، حکیم صاحب کے پاس میں پہنچے کہ حکیم صاحب آنکھ میں تکلیف ہے، دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، درد بھی رہتا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، بڑھاپے کی آنکھ۔ انہوں نے بیان کیا کہ سر میں بھی تکلیف رہتی ہے، دماغ میں خالی خالی سا رہتا ہے، ہاتھ پیر بھی ڈھیلے۔ وہ برابر یہ کہتے رہے بھائی یہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا ہے، گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، وہ برابر یہی کہتے رہے کہ یہ بڑھاپے کا اثر ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے۔ وہ مریض بار بار یہ سنتے سنتے جب تھک گیا تو اس نے حکیم صاحب کے ایک دھول نصیب کیا، چارہ مار دیا، اور حکیم صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے ان نصیب کے اندر صرف ایک بڑھاپے کا سبب پڑھا؟ حکیم صاحب نے بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ نے کہا کہ یہ آپ کا دھول ماننے سے چارہ ماننے سے میں برا نہیں مانتا، یہ بھی غصے اور بڑھاپے کا یہ بھی بڑھاپے کا میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ جو کچھ اس وقت کے اندر واقعہ ہے چاہے تو آپ مجھے اس کے بڑھاپے کے اوپر محمول کرنا، میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، اور یہ کہ رات ہی اندر سے مجھے ناراضی، اندر سے مجھے غصہ، میں بہت ناراض، مجھے بہت غصہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اربوں کی تعداد کے اندر، ساری دنیا کے اندر 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن یا تو کتاب اللہ ہے یا بیت اللہ۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن کتاب اللہ اور بیت اللہ، کتاب اللہ کی بے حرمتی یا بیت اللہ کی بے حرمتی۔ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان اربوں کی تعداد کے اندر عرب کا رہنے والا ہو یا انڈیا کا، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں کھلا کہہ رہا ہوں، میری آواز برطانیہ امریکہ تک پہنچا دیا جائے، اگر کتاب اللہ کے ساتھ یا بیت اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بے حرمتی کی گئی تو دنیا کا سارا کا سارا مسلمان طالبان نظر آئے گا۔ یہ سارے کے سارا دنیا کا مسلمان طالبان مل جائے گا۔ بیت اللہ کے اوپر کوئی بری نظر اٹھانے کے لیے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی۔ کتاب اللہ کے ساتھ میں کوئی بے حرمتی کرے گا، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے پہلے بھی کتاب اللہ یا بیت اللہ کو منہدم کرنے کی بار بار کوششیں کی گئی، لیکن کوئی کوشش میں کامیاب نہیں۔ مختصر چند منٹوں کی مجھے اجازت ہے، چند منٹوں کے اندر اس بیت اللہ کے بارے میں
قرآن مجید میں جو آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے صرف وہ عرض کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ اس کے بعد میں آپ سے معلوم کیا گیا تو اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو ذر معلوم کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت کے بعد مسجد الحرام کے مسجد افضل بیت المقدس کتنے دنوں کے بعد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد۔ اس سے مجھے کیا عرض کرنا؟ اس سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بیت اللہ دنیا کی سب سے پہلا بیت ہے، دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر خدا کا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے اپنا مکان بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا بیت اللہ طوفان نوح کی نظر ہو کر منہدم ہو گیا تھا، اس کی عمارت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ حادثات زمانہ سے وہ پورا کا پورا علاقہ ہی گمنام سا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ جو آدم نے بیت اللہ تیار کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر جا کر کے بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ وہی ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم خلیل اللہ اسی بنیاد کے اوپر قائم کر رہے ہیں۔ سلیمان یہ بیت المقدس کی ابتدا میں بنیاد حضرت ابراہیم ہی نے رکھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اس کی تجدید کی اور بہت بڑی عمارت بنا دی۔ ایسے ہی بیت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی وقت کے اندر یہ چار دیواری اگر نہیں رہے تو بیت اللہ پھر بھی رہے گا، طرح پھر بھی ہوگا اسی کے ارد گرد۔ اس بیت اللہ کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان نام بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن مجید میں اس بیت اللہ کے 4 نام بیان کیے گئے ہیں۔ 4 ناموں میں مکہ تو آپ کو سب کو جانتے ہیں مکہ، لیکن اس کا نام بکہ بھی ہے، للذی ببکہ۔ بکہ کے معنی ہے رونے کے۔ جو بیت اللہ پر بری نظر اٹھائے گا، بری نظر سے بیت اللہ کو دیکھے گا، وہ ابراہ کی طرح رون دیا جائے گا۔ ابراہ نے بیت اللہ کی ریشیں بجانے کا تہیا کر لیا۔ یمن کے اندر ملک حمیری ایک بادشاہ تھا، اس خاندان کا سب سے آخری بادشاہ ذوالنواس ہے۔ وہ مشرک تھا، وہ شرک کے اندر مبتلا، وہاں ایک بھاری آبادی اس زمانے کی حق پر قائم رہنے والی نصارہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ اس بادشاہ نے ایک بہت بڑی آگ کی خندق کھدوا دی۔ اس آگ کی خندق کے اندر ان سارے کے سارے نصارہ کو سماجی طور پر اس کے اندر بھون لیا گیا۔ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس خندق کے اندر 20,000 نصرانیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار، مختصر سا حوالہ دے رہا ہوں۔
ہماری جان اسی کی دی ہوئی ہے، اس کے گھر اس کی کتاب کے اوپر اگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں گی، یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہوگی، بہت معمولی سی قربانی ہوگی، لیکن یہ قربانی کسی دن رنگ لا کر کے رہے گی۔ آج امریکہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ کسی نہ کسی دن چکنا چور ہونے والے ہیں۔ جو سوویت یونین کا حال ہوا ہے وہی امریکہ کا بھی حال ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بہانہ بن جائے، یہی موقع آ جائے۔ ابھی شاید کچھ مدت باقی تھی، لیکن اپنی تباہی کے لیے اس نے قدم اٹھا دیا ہے۔ اگر یہ قدم اس کا اٹھ گیا تو یقیناً تباہی ہوگی، 100% تباہی ہوگی۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم حفاظت کرنے والے کوئی نہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے اتنے بوڑھے اور کمزور بھی نہیں، اتنے کمزور بھی نہیں ہے، کوئی تعداد میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سارا مسلمان بیت اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، اگر یہ سارا مسلمان طالبان بن جائے، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ طالبان بننا چاہے، بیت اللہ یا کتاب اللہ کے لیے ہم سب کچھ بننے کو تیار ہیں، سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن بیت اللہ اور کتاب اللہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کی نظریں توڑ دی جائیں گی، آنکھیں نکالی جائیں گی، اور اللہ کے قدرت کا ہاتھ اس کو ایسا ذلیل اور خار کر کے رہے گا، اور انشاءاللہ آپ زندہ رہیں، ہم زندہ رہیں، ہم تو خود بوڑھے ہو گئے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا بڑھاپے کے اندر غصے کے اندر کوئی بات اگر آ جائے تو بس یہ کہہ کر کے بڈھا آدمی ہے، بڑھاپے میں نہیں کر رہا ہے، کوئی ناراضگی کی بات یا غصے کی بات، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارا خون کھول رہا ہے۔ جب سے یہ بات لیک ہوئی کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو تربیت دی جا رہی ہے، امریکہ کے اندر قرآن پاک کو کھلا کی عبادتگاہ کے اندر جلا دیا گیا، اور یہ کہہ کر کے جلایا گیا کہ یہ دہشت گردی کی کتاب ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص بڑا فسادی، بڑا فتنہ پھیلانے والا، مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کرنے والا ایک روز گرفتار ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارنے کا حکم دے دیا، یہ فسادی آدمی ہے، مار دیا جائے۔ مارنے کا حکم ہوا، جلاد تیار ہے، مارنے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے مجرم کو کھڑا کیا جا رہا ہے، جلاد مارنے کے لیے تیار ہے، ہرمزان اس کا نام ہے۔ جب وہ مرنے کے لیے تیار، جلاد مارنے کے لیے تیار، تو اس نے امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین آپ مجھے مار تو نہیں، جلاد تیار ہے، مر تو جاؤں گا، لیکن میری آخری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دیں کیا؟ کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیا جائے۔ یہ فائدہ ہے کہ پھانسی پر چڑھنے والا اگر کوئی خواہش کرے تو اس کی خواہش کو پورا کیا جاتا۔ گلاس پیش کر دیا گیا، پانی پی لے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے لیکن پانی نہیں پی رہا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پانی پی لے۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی تو پی لوں، لیکن مجھے کہنے کے پانی سے پہلے آپ مجھے مروا نہ دیں، آپ وعدہ کریں کہ بس پانی پینے سے پہلے مجھے جلاد نہیں مارے گا۔ آپ نے وعدہ کر لیا تو اطمینان سے پانی پی لے، ایک گلاس نہیں 2 گلاس پی لے۔ بس یہ بات چیت ہو رہی تھی، وعدہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے آپ نہیں ماریں گے، کہ نہیں پانی پینے سے نہیں ماروں گا۔ اس پانی کو اس نے زمین پر پھینک دیا، اور زمین پر پھینک کر کے کہنے لگا کہ اس پانی کو پینا تب ناممکن، لہٰذا اب آپ مجھے مار ہی نہیں سکتے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معافی نامے کو سن کر کے، وہ یہودی تھا، مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن تھا، اس نے اعلان کر کے کہا کہ اگر اسلام اس امن اور شانتی کا مظہر ہے تو میں اس اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ یہ اس سماج اور اعتراض کا جلال ہے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں لی تھی، بلکہ اخلاق اور رحمت کے زور سے اس کو معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دندناتا ہوا مسلمان ہو کر کے واپس ہوا، اسلام کی تاریخ کو مشق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے بہت کچھ عرض کرنے کو تیار ہوں، بہت کچھ
اللہ کا شکر ہے مواد بھی ہے، وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں، تقریر بھی کرتا رہتا ہوں۔ تقریر سنتے سنتے تو آپ شاید اب میری سن بھی ہو گئے ہوں، اب تو شاید دعا کر رہے ہو کہ یہ چلے تو کوئی اور آگے کوئی تقریر سامنے، اور اب کتنی دعائیں دو گے، آخر کب تک یہ زندہ رہوں گا؟ دیکھیے میں تو اپنی بات کو مختصر کر کے بس یہی ختم کرتا ہوں۔ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے میں تھوڑی سی شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن یہی سمجھ کر کے کہ بڑھاپے میں نظر انداز کر دو۔ یہ جو میمورنڈم ہے آپ سب حضرات کی طرف سے، اس میں بھی شاید کوئی بات ہے اس سے بھی آ جائے، لیکن وہی بڑھاپا تو ہے ہی بھائی، وہ بڑھاپا تو رنگلاوے ہی کا ہو سکتا ہے، بس یہی سمجھ کر کے بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں سٹیا گیا یہ سمجھ کر کے نا۔ لیکن ایک حقیقت ہے جو حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میمورنڈم کی صورت میں۔ صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت آپ سب حضرات کی طرف سے یہ ایک میمورنڈم آپ کی طرف سے پورے خرجے کے، صرف مسلمانوں ہی کی طرف سے نہیں، اپنے برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ شریک کر کے اس مدعے کے اوپر، کتاب اللہ مقدس کتاب ہے، بیت اللہ اللہ کا مقدس گھر، قابل احترام واجب الاحترام ہے، ساری دنیا کے انسان پہلے بھی اور آج بھی اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو اس عقل ماری جانے کے اندر یہ حالات پیش آتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جائیے، دیکھیے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سناؤں گا، اطمینان کے ساتھ میں سنیں، اور پھر جو یہاں انتظامیہ کی طرف سے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے سامنے ان کی خدمت میں آپ سب حضرات کی طرف سے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں مختصر سی دعا ہوگی۔ پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں جیسے اطمینان کے ساتھ میں آپ بیٹھے، جیسے اطمینان اور سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ میں آئے، ایسے ہی اطمینان اور سکون خاموشی کے ساتھ میں واپس جائیں گے۔ کسی طرح کی کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے تو میں 10 منٹ یہاں بیٹھا رہوں گا، میرے ساتھ میں وہ شرارت کر لے آ کر کے، اور میرے اوپر ڈھیلے بازی کر لیجیے، لیکن آپس میں بھائی کوئی کسی طرح کی کوئی ہلڑ بازی، کسی طرح کا کوئی خدفشار، کسی طرح کے امن کے اندر کوئی خلل نہ آج نہ کل کو۔ اور ہم انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ امن و شانتی قائم کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ قدم بقدم کندھے سے کندھا ملا کر، آمنے سامنے کی کوئی بات نہیں، ہار جیت کی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کے انتظامیہ کے ایک ذمہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کے سپورٹر ہیں۔ اب اخبار نے اپنی طرف سے معلوم کیا اس میں نمک مرچ لگا کر کے کہ انتظامیہ اور مسلم سمودائے آمنے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بس نا اتنی دیر ہو گئی، کیا کوئی آمنے سامنے کی بات ہے؟ ہاں کندھے سے کندھا ملا کر ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے یہ جو کچھ مجلس ہے یہ ہمارے منتری صاحب کی صدارت میں ہوئی۔ امریکہ میں قادری کے ہاتھوں قرآن مجید کی بے حرمتی، یعنی قرآن مجید کو جلانا، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو ناگاساکی اور ہیروشیما کی طرح تباہ کرنے کی ناپاک سازش، اور امریکہ کی کنساس سینٹ نے شریعت اسلام کے قانون پر پابندی کا بل جو منظوری دی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی طرف سے مسلسل جنگ کی مذمت میں یہ اجلاس عام پرزور احتجاج کرتا ہے۔ آج 18 مئی بعد نماز جمعہ تمام شہر کے مسلمانان خرجہ اور برادران وطن کا اجتماع مواضعات خرجے کے قرب و جوار کے ایک زبردست احتجاجی جلسہ، جس میں تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ مندرجہ ذیل میمورنڈم پاس کیا گیا۔ نمبر 1، مسلمانان خرجہ کا یہ جلسہ عام امریکہ اور یورپین سہمنی طاقتوں کی مسلسل اسلام دشمنی تحریکات کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، شریعت اسلام میں مداخلت کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ یا دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت مسلمانوں کے مسائل شرعیہ میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ نمبر 2، یہ جلسہ یہاں دنیا بھر کے 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ کی کسی بے حرمتی یا کسی بری نظر یا کسی بھی تحریک کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔
امریکہ اور بین الاقوامی اداروں سے یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے ملک کی فوج سے ایسے گندا ذہن رکھنے والوں کو رسوائی کے ساتھ فوراً نکال باہر کیا جائے۔ مذہبی اعتدال پسندی اور آزادی کا ڈھول پیٹنے والے یورپین ممالک خاص طور پر امریکہ اپنی گندی حرکتوں سے باز آئیں۔ امریکہ میں قرآن سوزی کی گندی حرکت کرنے والوں کو واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 3، یہ جلسہ عام اپنے جمہوری ملکوں کی حکومت سے بھی پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ اجلاس پارلیمنٹ میں اور اپنے سفارتی ذرائع کا استعمال کر کے دنیا کے مسلمانوں کی آواز امریکہ تک پہنچا دے۔ نمبر 4، یہ جلسہ عام حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ سچر کمیٹی اور رنگا ناتھ مشرا کی سفارشات کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ نمبر 5، مسلمانوں کی تعداد کی نسبت مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے۔ نمبر 6، یہ جلسہ عام صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ سے بار بار یقین دہانی کے باوجود موضع بروری قصبہ خرجہ ضلع بلند شہر میں مسلمانوں کے لیے باقاعدہ مسجد کی تعمیر کا مکمل انتظام کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ برولی کے مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کرنے کی جلد از جلد اجازت دی جائے۔ کیا یہ سب پورا